الحمد لله رب العالمين. مجھے کسی سے معافی مانگنا ہے، میں بتا نہیں سکتا. جب بتا ہی نہیں سکتے تو معافی کیا مانگو گے؟ تمہارا دماغ تو ابھی تک خراب ہے نا. پھر معافی تو نہ ہوئی کہ تماشا ہوا. بتاؤ گے تو معافی دے گا نا. وہ مانا یہ ابھی تک دماغ میں غرور کھڑا ہے اور نہیں نکلا ہے، اور جب تک وہ نہ نکلے نہ معافی ملے گی نہ مسئلہ حل ہوگا. اللہ والے تو حضرت امتحان کرتے تھے کہ اس کا غرور ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اب دیکھیں حضرت گنگوہی کتنا بڑا آدمی ہے، یعنی اپنے وقت کا ابو حنیفہ سمجھا جاتا ہے، اتنا بڑے عالم تھے وہ. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. حضرت حاجی صاحب کے مرید تھے، حاجی امداد اللہ صاحب کے. تو حاجی صاحب کو ایک دن خیال آیا کہ اتنا بڑا عالم ہے اور علم جو ہے اس میں لازماً کچھ نہ کچھ تکبر پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے نا. دیکھو جتنی چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں اللہ نے اوپر رکھی ہیں نا. علم عقل سے حاصل ہوگا تو عقل اوپر ہے، آنکھوں سے حاصل اوپر ہے، ناک سے حاصل ہوگا بھی خوشبو کیسی ہے اوپر ہے، کانوں سے سنیں گے اوپر ہے. باقی پیٹ شیٹ یہ ہے یہ تو اپنا گراؤنڈ فلور پہ ہے نا. اصل تو وہ علم حاصل کرنے والی چیزیں تو اللہ نے بھی اوپر رکھی ہے نا. تو لازمی بات ہے کہ علم کا ایک اثر تو ہوتا ہے، فطری بات. تو حضرت نے کہا دیکھوں کہ اس کے علم نے اتنا بڑا. تو کھانے کا جب وقت ہوا دسترخوان لگا، سب کو حضرت نے کہا کہ دسترخوان پہ آ جاؤ. حضرت گنگوہی سے نہیں کہا. وہ بیچارے جہاں بیٹھے تھے بیٹھے رہے. حضرت میں بھائی ایک روٹی پہ تھوڑا سا سالن رکھ کے پکڑا دو اس کو. وہ روٹی پہ سالن رکھ کے دو بوٹیاں پکڑا دی. حضرت نے بڑی خوشی سے لیا، بیٹھ کے کھاتے رہے. اس کے بعد حضرت اٹھے، ایسا اس کا ماتھا چوما اور دسترخوان فرمایا میں نے دیکھ لیا تمہارے اندر تکبر نہیں ہے. اس طرح مٹانا پڑتا ہے. حضرت اللہ والے اس طرح امتحان لیتے ہیں. تم تو کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کرنا پڑے نا، حتیٰ کہ دعا مانگو تو وہ بھی کسی کے وسیلے سے جان چھڑا لو، شارٹ کٹ، خود کچھ نہ کرو.